تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان. مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. الحمدللہ آج ہماری 23ویں شب رمضان مبارک کی ممکنہ لیلۃ القدر، جو کہ حضور علیہ السلام کا فرمان کہ لیلۃ القدر کو رمضان شریف کی آخری 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب. اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. آج ممکنہ 23ویں شب بھی ہے، ممکنہ لیلۃ القدر ہے. میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں آج کی اس مبارک شب میں. اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر ہم سب کو عطا فرمائے، کی تمام تر برکتیں عطا فرمائے. میرے ساتھ آج کی تجلیات رمضان ٹرانسمیشن میں جو شخصیات موجود ہیں، ممتاز عالم دین علامہ محمد فرحان شیخ قادری صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ معروف نعت خواں سینئر ثنا خواں جناب محمد مبین صدیقی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. علامہ صاحب سے آج ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ اور اس کے مسائل، روزہ، اس کی افادیت، اس کی برکت اور روزے کے ثمرات اور دیگر احوال پر ہم گفتگو کریں گے علامہ فرحان صاحب سے. اور مبین صدیقی صاحب ہمارے سے تشریف فرمائے. آج کی ٹرانسمیشن تجلیات رمضان جو کہ دعا ایکو ساؤنڈ اور دعا پروڈکشن کے اشتراک سے یہ نظم سجی ہے. تو پہلا جو ہمارا آج کا کلام ہے حمدیہ، مبین صدیقی صاحب کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبین بھائی کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. کیا پیش کر رہے ہیں حمدیہ کلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مجھے یہ اس پروگرام کے توسط سے سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں اپنے ایک تہوار میں سے شامل مختار اجمیری صاحب کا لکھا ہوا حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار تو ہے، تو ہی کار ساز ہے. بندہ نواز شان تیری بے نیاز ہے. محمود بھی تیرا ہی ایاز ہے. تیرے ہی رحمری ہے یہ، تیرے ہی اسودی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوہ دمن ہے تیری نشانی لیے ہوئے، دریا تیرے کرم سے روانی لیے ہوئے. بہتے ہیں خشک زاروں میں پانی لیے ہوئے. سیراب کر رہا ہے تو عالم کو بالیقین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ خاک آگ آب و ہوا نور و تیرگی ان کو ملا کے تو نے بنا دی ہے زندگی. اور زندگی کو وقف کیا بہر بندگی. سب بندگی ہے تیرے لیے رب العالمین.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ماشاءاللہ واہ. تیرے حبیب پاک سے تیرا پتہ ملا تیرے حبیب پاک سے تیرا پتہ ملا. معبود تجھ سے عبد کا قائم ہے سلسلہ مختار کو بھی بس اسی رستے پہ تو چلا جس راستے پہ چلتے رہے تیرے صالحین إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ذو الجلال والإكرام. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ خوبصورت کلام مختار اجمیری صاحب کا سینئر ثنا تھا، معروف ثنا تھا، محمد مبین صدیقی صاحب کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت فرمائے گئے. علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں. ناظرین علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو گفتگو ہے وہ آغاز میں ہم روزے سے گفتگو شروع کریں. جیسے قرآن کی آیت مبارکہ ہے دوسرے سپارے میں موجود سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اس پر حکم ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ دوسری امتوں پر فرض کیے گئے. روزہ اور ہم رمضان جو آپ دیکھ رہے ہیں، روزے سے ہم نے کیا ثمرات حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سب سے پہلے تو میں تجلیات رمضان ٹرانسمیشن جو کہ دعا ایکوسام اور دعا پروڈکشن کی جانب سے جو مینجمنٹ ہے ان کی جانب سے یہ جو نئی ٹرانسمیشن کا انتظام کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مولا کریم ہم تمام کی اور ان تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور بہت اچھا لگا کہ جس طریقے سے یہ انداز سے یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری اور گزشتہ سال بھی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا. اور ماشاءاللہ آپ کی جو میزبانی میں تو یہ سلسلہ جاری و ساری تھا. بہت خوب لوگوں کا فیضان ہے ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ لوگ بھی دعائیں اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے. ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے والوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے. یعنی کہ یہ روزے کوئی ایسی عبادت نہیں تھی کہ جو صرف تم پر جو ہے نا یہ فرض کی گئی، تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر فرض کی گئی. اس کے بعد آیت کا جو آخری جز ہمیں ملتا ہے جو کہ اس روزے کا ثمر ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یعنی کہ روزے کا جو ثمر ہے اصل میں روزے کا ثمر یہ کہ ہم جو روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر وہ تبدیلی آ جائے کہ جو کہ رمضان مبارک سے پہلے ہمارے اندر اگر کوئی خرابی کوئی برائی ہمارے اندر موجود تھی تو وہ روزہ رکھنے کے بعد پھر ہمیں ایسی تبدیلی آئے کہ ہم لعلکم تتقون کے اس کے یہ کہ وہ اس کے معیار پہ پورا اترے تو اس کے جو مزداق کا ہم جو ہے نا پورے اترے. ٹھیک. علامہ صاحب روزہ جیسے ہم رکھ رہے ہیں سب آج کل میں دیکھ رہا ہوں روزہ ہے وہی سحری کا وقت ہے، روزے کا ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے کہ افطار کا ٹائم یہ ہے، اس وقت روزہ بند ہو جائے گا، اس وقت افطار ہوگا، اس وقت روزہ کھلے گا. روزے کے بعد کیا رمضان نہیں ہے؟ روزے کے بعد میں دیکھتا ہوں لوگ ایسے بے ساختہ ہو گئے کہ بس اب تو روزہ کھل گیا ابھی جو اب دل چاہے کریں. تراویح کا اہتمام، وہ راتوں کو قیام، وہ حکم، رمضان کی افادیت، اس کی برکت ہے. روزہ جو آپ دن بھر روزے میں تھے اس کی برکت کہاں گئی؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کامل بھائی. یہ اصل میں لوگوں کے اندر جو روزے کی افادیت
جو پیدا ہونا چاہیے تو رمضان شریف کی جو برکت ہے اور رمضان شریف کے جو فیوز و برکات جس سے ہمیں جو مستفید ہونا ہے وہ پورا رمضان مبارک بالکل دن اور رات بالکل حکم ہوا ہے کہ رمضان شریف کے دن کے اندر تم جو روزہ رکھو اور رات کو جو ہے قیام کرو. قیام میں تراویح آتی ہے. دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ لوگ روزہ کھولنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب گویا کہ رمضان شریف ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا غلطی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ روزہ کھلنے کے بعد بھی اپنے اندر وہ تبدیلی جو کہ رمضان شریف کی جو برکت ہے اور پھر رمضان شریف کی جو بہت بڑی خوبی اور خوبصورتی یعنی روزے کی خوبصورتی وہ ہے تراویح. تراویح کے لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس طرف توجہ بہت کم کر رہے ہیں. یعنی کہ لوگوں نے اس کو اتنا آسان بنا لیا کہ تراویح بس ہمت ہوئی تو پڑھ لی ورنہ کوئی بات نہیں. تو اصل میں جو روزہ تھا وہ روزہ یہی تھا کہ روزہ ہماری جو نا روح کی غذا اور روح کی غذا کب ممکن ہوگا کہ جب ہم پورا دن اس کو آنکھوں کا بھی روزہ ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہمارے پورے جسم و اعضاء کا روزہ اور اس کے بعد پھر ہم جا کے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب ہم عشاء کی نماز کے بعد اس کی جو بارگاہ میں کھڑے ہو کے 20 رکعت تراویح جب ہم ادا کریں گے تو پھر وہ روزے کے ثمرات ہم کو اور زیادہ ظاہر ہوں گے. بہت خوبصورت جواب علامہ صاحب نے مدلل گفتگو فرمائے روزے کی افادیت کے ثمرات اور جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزہ تھا پھر ہم پر فرض کیے گئے روزے کی برکتیں اور اس کے ثمرات. یہی علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی آپ خود چینج ہوں اپنے اندر چینجنگ لائیں. صرف روزہ افطار تک نہیں ہے رمضان افطار کے بعد بھی ہے. رمضان کی یہ راتیں ہیں مبارک جیسا کہ آج 23ویں شب ہے یہ شب مغفرت بھی کہتے ہیں اور طاق رات ہے لیلۃ القدر کہتے ہیں. مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے رب کی بارگاہ سے. اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اس مبارک رات کے صدقے اور ہمیں بھی خوب عبادت و رعایت حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے. میں آتا ہوں ہمارے مبین صدیقی صاحب تشریف فرمائے. ماشاءاللہ مبین بھائی کون سا کلام اب ہمیں حضور کی بارگاہ میں جو آپ پیش کرنے جا رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ مائک لے لیں جی. میں اس وقت ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جی. اور یہ جناب حکیم مرزا حیدر بیگ دہلوی صاحب کا میری کوشش ہے کہ میں اس کو ادا کرنے کا حق ادا کر سکوں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ بعدد قدر حسنہ و جمالہ. سبحان اللہ. مطلع دیوان امکان رحمت للعالمین. کیا بات واہ. مطلع دیوان امکان رحمت مطلع دیوان امکان رحمت للعالمین. مقطع نظم رسولاں رحمت للعالمین. سبحان اللہ. پیکر اسرار یزداں رحمت للعالمین. پیکر اسرار یزداں رحمت للعالمین. سر بسر تفسیر قرآن رحمت للعالمین. سر بسر تفسیر قرآن رحمت للعالمین.
مہربان بے کساں اور مہربان کبریا، مہربان بے کساں اور مہربان کبریا، تاجدار جن و انسان رحمت للعالمین، تاجدار جن و انسان رحمت للعالمین، محفل ہستی ہو بز میں نیستی ہو، یا کہ حشر ہر جگہ پر ہے نگہباں رحمت للعالمین، ہر جگہ پر ہے نگہباں رحمت للعالمین، آپ کی ذات گرامی چشمہ فضل و کرم، آپ کی ذات گرامی چشمہ فضل و کرم، آپ کو کہتا ہے قرآن رحمت للعالمین، کیا بات ہے، آپ کو کہتا ہے قرآن رحمت للعالمین، عالم علم لدنی سیدی امی لقب، عالم علم لدنی سیدی امی لقب، باغبان باغ رضوان رحمت للعالمین، سبحان اللہ، دونوں عالم پر فضیلت کیوں نہ ہو حیدر انہیں، دونوں عالم کے ہیں سلطان رحمت للعالمین، مطلع دیوان امکان رحمت للعالمین، مقطع نظم رسولاں رحمت للعالمین۔ خوبصورت کلام، ماشاءاللہ، بہت اچھا انتخاب مبین صدیقی صاحب، آپ ماشاءاللہ کئی عرصے سے ثنا خوانی کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کب آغاز ہوا حضور کی نعت پڑھنے کا شرف، کس اسٹیج پر حاصل ہوا، کب سے یہ آغاز ہوا، کب سے سلسلہ ہوا؟ اس بات کی تمہید میں اس طرح باندھوں گا کہ یہ اللہ کی رحیمی ہے، کریمی ہے کہ اس نے مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اور ایسے گھرانے میں کہ جو اللہ اور اس کے حبیب سے محبت رکھتے ہیں۔ تو میری پرورش، میرے والدین نے میری تربیت اسی انداز میں کی کہ میں جب بچپن میں والد کو اور والدہ کو خوش لہنی سے حمد اور نعت پڑھتے ہوئے سنتا اور دیکھتا تو میرے اندر بھی ذوق پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ ذوق اس طرح سے کہ پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا اور ان کو میری آواز میں لگا کہ لہن اور غنائیت ہے، تو انہوں نے مجھے میرے جہاں مدرسے اور اسکول تھے ان میں متعارف کروایا اساتذہ میں کہ یہ ہمارا بیٹا قرأت کر سکتے ہیں، قرأت بھی کرتے ہیں اور نعت بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہاں اسکول
کی اسمبلی میں الحمدللہ تلاوت قرآن مطلب اسکول کے لیول سے آپ اسکول نعت سے لیول خوانی سے، کا جی آغاز ہاں، اور یعنی تلاوت کہ اور اس اس طرح سے طرف، کہہ لیجیے کہ میں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں جب میں تھا، جی تو جب سے یہ آغاز ہوا ٹھیک، اور یہ الحمدللہ والدین کی تربیت جی جی اور ان کی حوصلہ افزائی سے یہ ٹھیک، آگے ہوا۔ اچھا مبین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کچھ شعراء جن کو بہت پسند کرتے ہیں، جن کے کلام آپ انتخاب کرتے ہیں، تو ان شعراء میں آپ کس کو دیکھتے ہیں سر فہرست؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو زندگی کے جو مختلف ادوار اس حوالے سے گزارے صحیح، ہیں، نعت خوانی کے حوالے سے، صحیح، سرکار کی مدحت کے حوالے سے، صحیح، اس میں جو شعراء مجھے اچھے لگے اور اس میں جن کا کلام مجھے پسند آیا، اس میں صحیح، سب سے پہلے جناب مظفر وارثی واہ رحمۃ اللہ علیہ، واہ اور اقبال عظیم صاحب، واہ سبحان اللہ، اور اس طرح سے جناب محترم بہزاد لکھنوی رحمۃ ٹھیک اللہ علیہ۔ ٹھیک ٹھیک، ان مطلب بزرگوں کے کلاموں کو بزرگوں زیادہ کے آپ نے کلام کو ترجیح میں نے، دی؟ اور جو سینئر نعت خواں ہیں ان صحیح، کی زبانی میں نے پڑھا تو ایک شوق ہوتا تھا۔ کوئی میں ایسا ثنا خاں جس کو آپ پسند کرتے ہوں، جس کے انداز کو دیکھتے ہوں اور اس کو اپناتے ہوں؟ اس میں سب سے پہلے جو میں نام لوں گا، جو میں نے اپنی زندگی کے شروعات میں ان کو سنا، وہ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، ٹھیک، اور جن سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلی رہنمائی انہوں نے کس سن میرے کی بات والدین ہے، کے بعد انہوں کس نے کی۔ وقت کون سے سیشن میں؟ میں اس زمانے میں اپنے اسکول میں 6ٹھی جماعت میں تھا، تو اسکول میں اساتذہ نے ایک کمپٹیشن رکھا تھا، ایک مقابلہ نعت خوانی رکھا تھا انٹر اسکول کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو اسکول والوں نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے بچوں کو آئیے کچھ تربیت فرمائیے، تو وہاں وحید ظفر صاحب تو تشریف لائے؟ وہاں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تشریف لائے تھے، صحیح، اور گو کہ وہ ایک چند لمحات کی تربیت تھی، لیکن اس میں بس وہ ایک طرح کا بہت کچھ سیکھنے کو آپ نے، جی بہت کچھ نہ صحیح، لیکن جو ایک انہوں نے انداز بتایا کہ حروف تہجی کا کیا انداز ہوتا ہے نعت خوانی میں، اور کلام کو ادائیگی کے انداز انداز ثنا ادائیگی، خوانی اور انداز ادائیگی، تو آپ نے وہ کس کو لیا؟ وہ میں نے کسی ایک کو فالو نہیں کیا، لیکن میں نے اپنا انداز بنانے کی کوشش کی، گھر میں والدین کے سامنے تربیت اور پریکٹس کرتا تھا۔ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ محمد فرحان شیخ قادری صاحب۔ علامہ صاحب، روزے کے تو آپ افادیت اور ثمرات سے ہم ناظرین کو اور ہم سب کو آگاہ کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ ایک اہم مسئلہ ہے، قرآن میں بار بار اس کی ذکر بھی ہے زکوٰۃ کا، کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو آپ زکوٰۃ کے متعلق کیا کہیں گے کہ زکوٰۃ کیا صرف رمضان تک محدود ہے، اور اس کے مصارف، اس کے مسائل، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، زکوٰۃ کے متعلق جو لوگوں میں عام طور سے یہ بات مشہور، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان شریف آتے ہیں تو اس کے ساتھ جب فدیے کا ذکر ہوتا ہے یا فطرے کا ذکر ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا بھی عموماً ذکر ہوتا ہے، صدقات کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ رمضان المبارک سے نہیں ہے، صحیح، زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ سال پورا ہونے سے، ٹھیک ہے، جب آپ صاحب نصاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب سال گزرے گا تو پھر اسلامی اعتبار اچھا، سے، نصاب کے حوالے سے بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ نصاب جی کس تک ہے؟ نصاب کا جو تعلق ہے وہ نصاب جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو نصاب یا تو 52.5 تولہ جو نا وہ چاندی ہو، ٹھیک ہے، صرف چاندی، ٹھیک ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی رقم، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی مقدار وہ۔ اس کی بڑی تفصیل ہے کہ پھر وہ جو نا تو حاجت اصلیہ کے علاوہ یہ ہو۔ اچھا، عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں فی زمانہ جی صرف سونا بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جی، اور چاندی کا بھی ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ جو نا وہ درہم اور دینار والا معاملہ ہے نہیں، تو چاندی بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اب آتی ہے ہمارے پاس کیش۔ ٹھیک، اب کیش چاہے وہ بانڈ کی صورت میں ہو، کیش چاہے وہ جو نا رقم کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں وہ چاندی کی رقم تک پہنچ جائے گی تو زکوٰۃ، جی، اس اور یا سونے کی رقم تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ، سونے کے، ٹھیک ہاں، ہے، نقد ٹھیک کے ہے، ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص ایسے مثال کے طور پر آج یکم رمضان، مثال کے طور پر ٹھیک ہے، آج وہ صاحب نصاب ہو گیا حاجت اصلیہ کے علاوہ، ٹھیک اس ہے، کے بعد اتنی رقم اضافی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر پورا سال گزرنا جو نا ضروری ہے۔ اب جب پورا سال گزر جائے گا،
عموماً ہوتا یہ ہے کہ رمضان شریف کو اس لیے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ایک تو رمضان شریف کی برکت ہے اور جی. اس میں دگنا عبادت کا دگنا ثواب ہے. دگنا ہو جاتا ہے. جی اور بھی دوسرا یہ ہوتا ہے رمضان شریف میں پھر اس کے بعد عید بھی ہوتی ہے. جی جی تو لوگوں کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہے نا غریب غربا جی تک جی زکوٰۃ فطرہ اس جی. طریقے کی رقم پہنچتا جی. کہ ان کی یہ اسلام کا ایک حسن ہے. حسن آپ ہے کہہ رہے ہیں. ایمان جی. کا. تو اس وجہ سے جو ہے نا تو یہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی جب بھی بات کی جاتی ہے جی. تو رمضان شریف کے ساتھ ہوتا ہے. اب کن لوگوں کو ادا کریں, کون مستحق ہے, کیسے پتہ لگے؟ زکوٰۃ آپ کے کیا لیے جہاں تک رہی بات جی. جو ہے نا مستحق کی, جی جی اس کے لیے اصول یہ ہے جی. کہ زکوٰۃ ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ سب سے زیادہ افضل کون؟ تو زکوٰۃ جو ہے اس کا اصول یہ سمجھیں جی. کہ ہم جن سے پیدا ہیں یعنی ٹھیک ہے. ہمارے دادا دادی نانا اجداد. نانی اوپر آبا اجداد. آبا و آبا و اجداد. اجداد. ٹھیک ہے. اور ہم سے جو ہیں ٹھیک ہے. ہماری اولاد جی. ان کی اولاد جی ان جی. کی اولاد, جی جی یہ اصول ہے جی. اوپر کا. ان کو زکوٰۃ کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. چاہے یہ غریب ہوں ٹھیک ہے. چاہے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تو ہاشمی جی. سید ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ, اگر وہ زکوٰۃ کے جو ہے نا تو بظاہر وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں پھر بھی ان کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب آیا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کس کو دینا سب سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ سب سے زیادہ جو افضلیت ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار. صحیح. اس کی ترتیب اس طریقے سے ہے کہ پہلے بہن بھائی, اچھا بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میاں بیوی اور بیوی میاں کو نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ترتیب یہ ہے کہ جو نا تو بہن بھائی کو دیکھیں کہ بہن بھائی مستحق تو نہیں ہے. پھر اچھا ان کے بہن بھائی کو دے سکتے ہیں علامہ صاحب, لیکن اجداد ابا میں نہیں دے سکتے. نہیں, آبا و اجداد یعنی اصول بتایا نا کہ جن سے ہم ہیں اور جو ہم سے ہیں, صحیح. آبا و اجداد اور آل اولاد, مطلب اپنے اوپر والے اور اپنے سے. اپنے نیچے والے. ٹھیک. ایک جگہ پر ایک علامہ صاحب بیان کر رہے تھے, بات بڑی اچھی لگی ان کی, تو میں یہاں ذکر کرتا ارشاد چلوں. ارشاد. جی تو کسی نے سوال کیا ان سے جی کہ حضرت کیا بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی. تو حضرت نے جو جواب دیا تو انہوں نے کہا جواب تو میں بعد میں دوں گا, ٹھیک ہے. لیکن پہلی بات تو یہ افسوس کا مقام آپ کا سگا بھائی, صحیح ہے. اس کے اوپر 1 سال ایسا گزر گیا کہ آپ زکوٰۃ دینے کے مستحق ہو گئے اور وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو گیا. او آپ کو تو چاہیے تھا بھائی کی خیر خبر ایک رکھتے, پیغام ہے, ایک پیغام ہے. آپ سب کی خیر خواہی. بالکل. تو لہٰذا ہمیں اپنے قریبی رشتہ دار بھائی بہنوں کا پورے سال جی جی. خیال رکھنا چاہیے. زکوٰۃ تک نہیں, زکوٰۃ تک نہیں. محدود کریں ان کو. بالکل. ان کے ساتھ بھلائی بھی کریں. یہ بالکل. رشتہ ایسا ہے نا. اب چونکہ جو ہے تو مسئلہ پوچھا گیا تو مسئلہ یہی ہے کہ بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ٹھیک اور ہے. زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ جو ہے ادا بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر قریبی رشتہ دار دیکھیں. جی اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا سلسلہ یہ بہن بھائی, پھر بہن بھائی کے بچے, پھر چچا پھپھی, صحیح. چچا پھپھی کے بچے, پھر ماموں خالہ کے بچے. اس طریقے سے جو ترتیب ہے, پھر ان میں بھی کوئی نہ ملے تو پھر قریبی رشتہ دار دیکھیں, پھر محلے والے دیکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو ٹھیک. پھر جو ہے نا وہ دینی مدارس اہل سنت ان کو پھر جو ہے نا زکوٰۃ فطرہ جو بھی ہے وہ ادا کر دیا جائے. اچھا علامہ صاحب, ایک سوال ایسا کہ کیا آیا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو کیا بتانا لازمی ہے کہ ہم یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ بولا اس کے بارے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ جس وقت ادا کی جائے, جی زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے. ٹھیک ہے. صدقہ واجبہ میں کوئی بھی واجب صدقہ یا فطرہ یا فدیہ سب آ جائے گا. تو ان کا یہ ہے کہ یہ صاحب نصاب تک ہمیں پہنچانا ہے تو یہ ہمارا ادا ہوگا. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ بات کنفرم پتہ ہے ٹھیک ہے. کہ فلاں شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے ٹھیک ہے. تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. دل میں نیت رکھ لیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں. کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, اور اس کو یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اس کو جس طریقے سے بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں, آپ دے دیں. آپ اس کو تحفہ کہہ کے دے دیں, عیدی کہہ کے دے دیں, بچوں کی چیز کے کسی بھی طریقے سے آپ اس کو اور اپنے دل میں یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. جی دل ضروری میں, ہے. جی جو ہے نا تو دل میں یہ ارادہ. نیت ہونا, ارادہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بات یہ پیش کرتا چلوں جی جی کہ
कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की जेब कट गई, सही। उसके 4,000 5,000 रुपये गिर गए, अब उसने नियत की चलो मेरी ज़कात अदा हो गई, ऐसे ज़कात अदा नहीं होगी। ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक मसला ये है कि हमने किसी शख्स को ज़कात के पैसे दिए, ठीक, और वो ज़कात का मुस्तहिक भी है, ठीक है, हमने उसको दिए, लेकिन अभी तक दिल में नियत नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब हमने दिए, बंदा सामने मौजूद है, हमें कंफर्म पता है इसने खर्च नहीं किए, अब हम दिल में नियत कर सकते हैं, अब भी नियत कर सकते हैं कि ये मैंने जो पैसे दिए तो ये ज़कात हुई। हाँ, अब वो बंदा सामने से चला गया, ठीक है, और उसके बाद हमें बाद में ख्याल आया यार ज़कात भी देना थी, चलो वो जो मैंने दिए ना तो वो ज़कात हो गई, तो ज़कात अदा नहीं होगी। मतलब पहले से तहिया करना और नियत का कर लेना, फिर अदा करना है, फिर अदा करना, पहले बाद में नहीं। और जो है तो आखिरी बात ये जी। कि बस सामने अगर वो मौजूद है तो उस वक्त तक नियत कर सकते हैं। ठीक है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और मुदल्लल गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद है मारूफ आलमदीन अल्लामा फरहान शेख कादरी साहब, जो कि ज़कात के मसाइल, ये एक ऐसा अहम रुकन है जो लोगों को मैं देखता हूँ, कसीर लोग ऐसे मिलते हैं जो हर रमज़ान पे यही पूछ रहे होते हैं कि भाई निसाब कितना है और इतने पर ज़कात हो जाएगी, मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, किन लोगों को देनी है, कैसे अदा होगी। अल्लामा साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आपके कमेंट्स भी लेते हैं। हमारे साथ कई लोग इस वक्त हमारे पेज पर हमें ज्वाइन किया हुआ है, और मुझे कल नशरियात के बाद कई लोगों ने कहा कि कामिल भाई आपने हमारा कमेंट नहीं लिया, हमारी बात का जवाब नहीं दिया, हमारा नाम नहीं लिया। तो मैं उन लोगों से भी माज़रत चाहता हूँ भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नशरियात के अंदर के जल्दी भी चलानी होती है, कुछ वक्त का तकाज़ा भी होता है। मैं ख़ुद यहाँ ट्रांसमिशन में दुआ प्रोडक्शन के साथ हूँ, ये हमारे साथ ज़रूर है, लेकिन कोई नाम रह जाए तो अगले दिन इंशाल्लाह आप उसको देखें नशरियात को, मैं ज़रूर आपका नाम लूँगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नक्शबंदी मेनाज, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको भाई सलामत रखे। अबू बकर ख़ान कह रहे हैं माशाल्लाह, अबू बकर भाई अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, दारैन की बरकत अता फरमाए। हाफिज़ ज़की साहब कह रहे हैं हैराना मगसनी या रसूल अल्लाह, ये भी नात पढ़वा लें इंशाल्लाह। हमारे साथ मुबीन सिद्दीकी साहब मारूफ सनाखा तशरीफ़ फरमाए, हम इनसे कलाम सुनेंगे। नक्शबंदी मेनाज कह रहे हैं तनम फरसूदा, मुबीन भाई मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था इब्तिदान के आप ये कलाम भी ले लें, तो इंशाल्लाह ये भी इसके भी चीदा अशार कलामों के हम ले लेंगे। बहुत खूबसूरत मुबीन साहब, नक्शबंदी साहब बहुत शुक्रिया। मुबीन भाई आपके इस कमेंट्स को सुन रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं, और अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। फ़ितरे के पैसे क्या इफ्तारी कराई जा सकती है, अल्लामा साहब से ये सवाल लेते हैं, और ये एक सवाल आया नक्शबंदी मेनाज की तरफ से। भाई मैं इसका सवाल लेता हूँ, आप हमारे साथ रहें। हाफिज़ ज़की साहब अगस्नी या रसूलल्लाह सुनवा दें इंशाल्लाह, मैं अभी लेता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल कादरी, मोहम्मद अमीन रज़ा, हिना शेख। अल्लाह ताला सबको, बहनों को, भाइयों को और देखने वालों को अल्लाह सलामत रखे, रमज़ान की तमाम तर बरकतें हम सबको अता फरमाए। अल्लामा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये सवाल लेते हैं, फ़ितरे के पैसे क्या इफ्तारी कराई जा सकती है फ़ितरे के पैसे से? फ़ितरे के पैसे जैसा कि अभी हमने जो ना जिक्र किया जी कि ये भी जो है ना सदकात वाजिबा है जी, और सदकात वाजिबा के लिए हुक्म ये है कि हमें उसको किसी मुस्तहिक को देना है और उसको जो है ना तो मालिक बनाना है। ठीक। अगर तो वो जिसको हम अफ्तारी करा रहे हैं जी, तो अगर वो जो ना मुस्तहिक है तो आपका फितरा अदा हो जाएगा। ठीक है, अफ्तारी की सूरत तो में भी हो फितरे जाएगा। के अलावा सब एक रकम है जी जो हमें अलामा मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से दी जाती है, क्या उसी रकम पर ही हम अफ्तारी कराएंगे या ज़्यादा भी करा सकते हैं? जी, ये तो कम से कम रकम है। अच्छा, ये जो वो तो एक खजूर की रकम है, फिर वो आगे किशमिश की रकम जी, है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो हम जितनी चाहें अफ्तारी जितनी चाहे बढ़ा दें और कम से और कम उसमें नियत फितरे की कर सकते हैं। फितरे की कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जिसको हम अफ्तारी करा रहे हैं जी जी वो मुस्तहिक हो। और एक और बात, बड़ी पॉइंट की बात है जी कि अफ्तारी पे जो है ना वो जब आपका फितरा अदा होगा जी, कि जब आपने अफ्तारी उसके हवाले कर दी जी कि ये तुम्हारी अफ्तारी है, जी, चाहो तो खा लो, चाहो तो ले जाओ। जी अल्फाज ये ना भी हों, अंदाज ही होना चाहिए। जी ऐसा नहीं हो कि आपने दस्तरखान लगा दिया जी और फिर कहा कि आओ और खा लो, आपका फितरा अदा नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उसको मालिक नहीं बनाया। ठीक है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और बहुत खूबसूरत जवाब हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। नक्शबंदी साहब का ये सवाल था, नक्शबंदी मेनाज साहब का। मेनाज साहब, आप फितरे की जो रकम है उस पर इफ्तार करा सकते हैं, आपका फितरा अदा हो जाएगा। फितरा करने वाला अल्लामा साहब कह रहे हैं कि वो मुस्तहिक हो और उसको आप मालिक बनाएंगे तो फितरा अल्लामा साहब अदा हो जाएगा।
ہمارے ساتھ مبین صدیقی صاحب موجود ہیں. مبین بھائی آپ کلام ہم سے فرمائش ہو رہی ہے تنم فرسودہ، حضرت جامعہ علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام بہت مقبول ہے، بہت معروف کلام ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پیش کریں. تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شدرو زعسیانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شدرو زعسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجراں یا رسول اللہ سبحان اللہ. زے جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم صحیح. زے جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کے من ہستم سخندان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ سبحان اللہ. چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ. ماشاء اللہ، خوبصورت انداز، خوبصورت کلام، حضرت جامعہ علیہ رحمہ کا کلام اور معروف سینئر ثناء محمد مبین صدیقی صابری صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اور یہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی، ہمارے ٹرانسمیشن کے ہمارے دوست تھے اور انہوں نے یہ لکھا نقشبندی مہناج نے کہ تنم فرسودہ. اور جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ناظرین اور سامعین، آپ کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. مبین بھائی سے موجود ہیں، علامہ فرحان صاحب موجود ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، فطرے کے حوالے سے، جو کہ یہ آخری اشرہ ہے، اس میں لوگ میں دیکھتا ہوں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو پہلے ادا کر دیتے ہیں، رمضانوں سے پہلے زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. اور علامہ صاحب نے تو ویسے بھی کہا کہ رمضان تک محدود زکوٰۃ نہیں ہے، آپ پورے سال بھی ادا کر سکتے ہیں. اور فطرہ جو ہے وہ لوگ ابھی ادا کر رہے ہیں
بہت ساری جگہوں پر فطرے کا رقم لیا جا رہا ہے. جیسے ہمارے پاس کئی ادارے ہیں, ہمارے مدارس ہیں, ویلفیئر ہیں, وہاں پر فطرے کی رقم دی جا رہی ہے, لی جا رہی ہے. تو علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں ہم. فدیہ, علامہ صاحب فدیہ کی مقدار کیا؟ فدیے کی مقدار ایک صدقہ فطر ہوتا ہے. ایک صدقہ فطر. ہاں, ٹھیک, یعنی کہ جو ہم فطرہ ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فطرہ اور فدیہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فی زمانہ ایک فطرہ 125 روپے ٹھیک ہے, کم سے کم. ٹھیک ہے, تو زیادہ سے زیادہ اس کی زیادہ تعداد. سے زیادہ پہ وہ کشمش سے جو سے جی بھی بول جی, تو کم سے کم 125 روپے فطرے کی مقدار ہے. تو ٹھیک ہے. وہی مقدار ایک روزے کی فدیے کی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک سوال آیا ہے, ہماری بہن نے کیا ہے, کہتی ہیں کہ اپنے مرحومین کے روزوں کا حساب کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس کا تو حساب اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنے طور سے سوچے کہ میری والدہ تھیں یا میرے والد صاحب تھے, جی, انہوں نے کتنے روزے رکھے اور کتنے نہیں رکھے, ایک ٹھیک, تخمینہ لگا لیں. ٹھیک ہے, ایک تخمینہ لگا لیں کہ بھائی کہ مثال کے طور پر کسی سال ان کے 10 چھوٹے یا 20 چھوٹے جو بھی بنتے ہیں جو ہے نا, تو روزے ان سب کو ایک جگہ کاؤنٹ کر لیں, اور اس کے بعد تھوڑے سے بڑھا کر اس کو اس زمانے کے جو ہے نا تو حساب سے 125 روپے جو ایک فدیے کے ہیں, تو وہ اس سے یہ کہ وہ ضرب دے کے اور اس طریقے سے پھر آپ فدیہ ایک ادا کر دیا جائے. تخمینہ لگا رہے ہیں. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, ہماری بہن جو آپ نے سوال کیا ہے روزے کے مرحومین کے روزوں کے حساب کیسا لگایا جائے, تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک تخمینہ لگا لیں کہ کس سال کے اندر کس سیشن میں انہوں نے روزوں کو کم رکھا, 10 رکھے یا 15 رکھے یا 5 رکھے. ایک تخمینہ, ایک آئیڈیا لگا لیں اور اس پر رقم ایڈجسٹ کر کے آپ پیش کر دیں, آپ کا روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. علامہ صاحب روزوں کا فدیہ جو ہے وہ کس پر ہے؟ کیا مریض کیسا ہو, اس کی کیا مماثلت ہو تو اس کا فدیہ ادا کیا جائے؟ بالکل یہ بات. اس کا مرض کیسا ہو, اس کی بھی تو وہ ہے نا. ایک تو یہ کہ اس کو ایسا مرض ہو, ایسے کہ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو ہو, ٹھیک ہے, تو اب اس کو پتہ ہے کہ یہ کینسر ہو گیا اور یہ صحیح ہونے والا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کو کینسر کی وجہ سے اب وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے, تو اب اسے چاہیے کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ فدیہ ادا کر دے. ٹھیک ہے. ہاں, یہاں پر یہ بات ہے کہ کوئی شخص یا تو اس طریقے کا بیمار ہو کہ اس کے صحیح ہونے کا اندیشہ نہ ہو, جی, یا اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اب اس کو صحت یابی کی بہت کم امید ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو چاہیے فدیہ دے دے. کوئی ایسا شخص تھا کہ جو بیمار ہوا اور اس نے فدیہ ادا کر دیا, ٹھیک ہے, تو روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحت اور طاقت دے دی, تو فدیہ تو ادا کر دیا اس نے, لیکن اس کے اوپر یہ ہوگا کہ روزے وہ پھر بھی رکھے گا. ٹھیک ہے. میرا سوال بھی یہی تھا علامہ صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص بالکل ٹھیک ہے, روزے سے ہے, اور کچھ ایسے عناصر آئے جس سے روزہ ٹوٹ گیا, ایسی بات آئی جیسے قے کا آ جانا یا طبیعت بگڑ جانا, تو اس پر اس کا روزہ چلا گیا اور وہ روزے سے تھا. اب جو روزہ چلا گیا, کیا وہ اس کا فدیہ دے گا؟ اس کے بعد فدیہ تو ادا ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں نا, لیکن وہ اس کی روزے کی نہیں, فدیہ جو ہے وہ فدیہ اصل میں اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ جب انسان روزہ نہ رکھ سکے. اچھا, اب جو روزہ رکھ لیا پھر روزہ پہلے والی جو کنڈیشن تھی اس میں یہ تھا کہ انسان بیمار ہوا اور اب یہ سمجھا کہ صحت یاب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, انہوں نے فدیہ ادا کر دیا, صحیح ہے, اب وہ صحت یاب ہو گیا تو اب وہ روزے رکھے گا, اب وہ رکھے گا روزے. اور جو روزے سے تھا پھر روزہ ٹوٹ گیا, پھر ہاں, بیمار ہو گیا, اب وہ جو ہے نا ایک شخص تھا ایسا کہ وہ روزے سے تھا, اب روزہ ٹوٹا, کس وجہ سے ٹوٹا؟ بیماری کی وجہ سے. اس پہ ہم ابھی کلام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, کسی بھی بیماری کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر فدیہ نہیں دے گا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر روزے کی قضا کرے گا, فدیہ نہیں ہوگا, فدیہ نہیں ادا بھی نہیں ہوگا, ادا بھی نہیں. ٹھیک ہے, بس میں یہی پوچھنا چاہتا تھا. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. علامہ صاحب, روزہ جو ہے یہ کب لازم ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کس کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر کے متعلق یہ ہے, ویسے تو صدقہ فطر کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ پورے رمضان شریف میں جو کہ ہمارا یہ کہ معمول ہے, جی, ہم جو ہے نا وہ دینا شروع کر دیتے ہیں, جی, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے جی, وہ شوال کی یکم شوال کی فجر کی نماز کے بعد سے واجب ہوتا ہے. اچھا, کوئی شخص بچہ کوئی فجر کی نماز کے بعد پیدا ہوا ہے, ٹھیک, تو اب اس کا بھی جو ہے نا وہ صدقہ فطرہ جو ہے نا وہ ادا کرنا ہوگا.
اور اگر مطلب شوال میں اس کی ولادت ہوئی جی تو اب جو شوال کے بعد رمضان آئے گا؟ نہیں فطرے کا جو تعلق ہے نا وہ رمضان شریف سے بھی نہیں ہے. اچھا جس طریقے سے زکوٰۃ کا تعلق رمضان شریف سے نہیں تھا ٹھیک ہے. اس طرح فطرے کا تعلق بھی مطلب رمضان کوئی شریف قید سے نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. نہیں، اس کا جو تعلق ہے وہ یکم شوال کی فجر کی نماز سے. ٹھیک. یکم رمضان جو نا یکم شوال کی فجر کی نماز سے پہلے اگر کوئی شخص اس نے پورے رمضان کے روزے رکھے ہیں ٹھیک ہے. اور یکم شوال کی فجر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا جی اب اس کا صدقہ فطرہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ادا کر دیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بچہ فجر کی نماز کے بعد پیدا ہوا، اب کوئی شخص بولے اس نے تو روزے نہیں رکھے تو لیکن اس کے اوپر صدقہ فطرہ ادا کرنا ضروری ہوگا. یہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا علامہ صاحب، کیا امام مسجد مؤذن یا خادم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس کا بھی وہی مسئلہ آئے گا جی کہ اگر وہ مستحق ہیں جی. تو بالکل دے سکتے ہیں، اگر وہ مستحق نہیں ہیں تو بالکل ان کو دینے سے ادا نہیں ایک ہوگا. آئیڈیا کر لیں کہ ان کا رہن سہن اور یہ سب چیزیں دیکھ لیں. آئیڈیا بالکل کنفرم ہونا چاہیے، اچھا یا تو کسی سے پتہ کر لیا جائے کیونکہ گواہی ہو صحیح. بالکل کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ وہ یہاں پر ہوتے ہیں، اب جی ہو سکتا ہے پیچھے ان کے پاس کچھ ہو جی. تو لہٰذا کنفرم کرنا پڑے. ٹھیک ہے. یہ سوال کیا ہے کہ اگر معلوم نہ ہو کتنے سال کے چھوٹے ہیں روزے تو اب کیسے حساب لگائیں؟ اگر یہ نہیں معلوم کہ کتنے سال کے روزے چھوٹے ہیں تو اس کا اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب سے انسان جو ہے نا تو بالغ ہوا ہے بلوغت کے بعد. ٹھیک ہے. مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر 15 سال ہے ٹھیک ہے. اور عورت کے لیے بھی. تو 15 سال کی عمر سے پھر وہ جو ہے نا اندازہ کر لے جی کہ 15 سال کی عمر سے لے کر اب تک میری جتنی عمر ہو گئی ہے جی جی یا میرے جس کی بھی حساب کر رہا ہوں اس کے جو ہے نا پورے سال جو ہے نا گنتی کر لیے جائیں اور پھر جب وہ گنتی کرے گا اس کے بعد اس کا بھی حساب نکال کے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت گفتگو. علامہ صاحب فرحان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زکوٰۃ کے مسائل، فطرہ، فدیہ اور روزہ، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. بہت خوبصورت اور بہت مدلل گفتگو فرما رہے ہیں علامہ صاحب. ہمارے ساتھ مبین صاحب موجود ہیں. میں مبین صاحب سے چاہوں گا کہ وہ کوئی کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں اور ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں، ہم بھی منور ہوں. مبین بھائی کون سا کلام پیش کریں گے؟ ابھی آپ جی جو آپ کے پاس ناظرین و سامعین جی لنکس کے تھرو سوالات جی اور فرمائش کر رہے ہیں، اس میں ہمارے محترم حافظ ذکی صاحب جی جی. نے ایک فرمائش کی. اچھا میں مبین صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ ابھی بالکل کلام پیش کریں گے اور جو فرمائش ہے وہ بھی لیں گے، جی آپ پچھلے سال بھی گزشتہ سال بھی تجلیات رمضان ٹرانسمیشن میں یہاں ہمارے ساتھ جی جی اس سال آئے، کیا دیکھتے ہیں ٹرانسمیشن کو؟ یہ ایک فی زمانہ بہترین کاوش ہے، بہت اچھی کوشش ہے جی کہ اصل میں نعت بھی ایک تبلیغ اور ترویج کے لیے جی ایک بہترین عمل ہے جی کہ حب رسول کے لیے جی ایک بہترین ذریعہ ہے اس پیغام کو آگے بڑھانے کا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اس کا احساس دل میں پیدا کیا جائے. جی جی. تو ہم جس چینل کے تھرو، میڈیا کے جس راستے سے ہم یہ پیغامات عالم حضرات کے ذریعے پہنچا رہے ہیں جی ان کے سوالات کے جوابات کے انداز میں، جی جی تو اسی طرح ہم مدحت رسول کو پیش کر کے یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں دعا پروڈکشن کی جانب سے جی جی کہ سرکار کی محبت اللہ کی طرف لے جاتی ہے. بالکل. تو یہ ایک بہترین کاوش ہے. ٹھیک ہے مبین بھائی، جو آپ کلام پیش کر رہے ہیں اور ہمارے ہم سے جو فرمائش کی ہے ذکی صاحب نے، اس کے چند اشعار. اغثنی یا رسول یہ اللہ. جو کلام کی فرمائش آئی ہے میں ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جناب محترم اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کا کلام ہے، فارسی کلام ہے. اس کے 2 اشعار پیش کر. یہ حافظ ذکی صاحب ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ حیرانم ضرور سنوا دیں. حافظ ذکی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں. حافظ ذکی صاحب میرے بہت پرانے عزیز ہیں اور میں اتفاق کی بات آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ٹرانسمیشن مکمل دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ٹرانسمیشن 21 شب سے ہم نے یہاں آغاز کیا ہے اور 29ویں شب تک الحمدللہ ہمارے ساتھ معروف علماء اکرام اور ان کی گفتگو اور معروف سینئر ثنا خواں الحمدللہ یہاں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ ضرور تمام ٹرانسمیشن دیکھیں، بہت کچھ سیکھیں. ہم خود سیکھنے بیٹھے ہیں اور آپ بھی، ہم سب ایک ساتھ ہیں، اس بزم کا حصہ ہیں.
ہمارے ساتھ مبین صاحب موجود ہیں. مبین صاحب کلام پیش کریں اعلیٰ حضرت کا جو آپ. بکار خویش حیرانم واہ واہ. اغثنی یا رسول اللہ سبحان اللہ. بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ماوائے ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ماوائے توئی خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ توئی خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ طبیبا چارہ سازی کن طبیبا چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر شہا بحر عظیم خانم شہا بحر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی کیا یا رسول اللہ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ. محمد مبین صدیقی صاحب خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ، خوبصورت ترنم کے ساتھ، خوبصورت لہن کے ساتھ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آقا نعمت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی برکت عطا فرمائے اور بہت خوبصورت پڑھا. ہمارے ساتھ جتنے دوست اور ویورز موجود ہیں، ہمیں حافظ ذکی صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں کمنٹ بھی لیتا چلوں. عائشہ شیخ بہن کہہ رہی ہیں کہ اے سبز گنبد والے سنا دیجیے. آخر میں یہ کلام ہم شامل کر لیتے ہیں، 2 اشعار اس کے. اور اسد شیخ کہتے ہیں سلام کامل بھائی اینڈ فرحان بھائی اور خرم بھائی. وعلیکم السلام، اللہ سلامت رکھے. سیدہ فاطمہ ارتضیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، آپ ٹھیک ہیں، سلامت رہیں. علامہ صاحب آخری نشریات کا آخری وقت، لیکن نشریات جاری ہیں اور حضور کا ذکر بھی جاری ہے اور جاری رہے گا. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. ان کی گفتگو تو جاری رہے گی، لیکن ہمارے اس سیشن کا یہ وقت ہم آخر کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ روزے کی افادیت پر گفتگو کری، ثمرات اور زکوٰۃ، فدیہ، فطرہ. علامہ صاحب بس یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے اس ٹرانسمیشن میں، آج کی اس نشست میں، کہ آپ یہ بتائیں کہ جیسے مروجہ دور کے اندر جس طرح لوگ رمضان کو گزار رہے ہیں، آپ کیا پیغام دیں گے؟
میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ رمضان شریف ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. جی بالکل. جیسا کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس مہینے کا بڑی بے تابی و بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے اور رجب سے اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے, اور پھر رمضان شریف تک رجب شعبان پھر رمضان شروع ہوتے تھے تو پھر اس میں اندر خوب عبادت کیا کرتے تھے. تو اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رمضان المبارک کو خوب عبادت کر کے اس کے اندر صدقہ و خیرات کر کے اور دن میں جو ہے تو روزہ رکھ کے اور رات میں تراویح اور تلاوت کلام مجید کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. اور رمضان المبارک کے بعد جو کہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ لعلکم تتقون, کہ رمضان شریف گزر جائیں تو اس کے بعد پرہیزگاری ضرور آنی چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے, کیا خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ کہیں ہماری عبادتیں, ہمارے روزے, ہماری تراویحاں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئیں. ایک حدیث مبارکہ کا ایک جز میں بیان کرتا ہوں. ویسے تو حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جو مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کے جھرمٹ میں آپ گزرے, اور اس کے بعد آپ نے جو ممبر رسول کے پہلا قدم رکھا. میں صرف پہلی بات کر کے, چونکہ دو جو قدم ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے, پہلا قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین, پھر دوسرا آمین, پھر تیسرا آمین. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ آپ نے آج خلاف معمول کام کیا, اس کی کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے, انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے اس کے اوپر کہا آمین. تو پہلی جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعا یہ کی, کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان شریف پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے. تو ہمیں اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور پھر رسول اللہ نے اس پہ آمین بھی کہا, تو ہمیں بالکل اس بارے میں جو ہے نا غور و فکر کرنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. تو لیلۃ القدر ممکنہ ہمارے درمیان موجود ہے, ابھی بھی رات کا کچھ حصہ باقی ہے, اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے اندر خوب عبادت کریں. آنے والے جتنے بھی دن ابھی باقی ہیں اس کے اندر خوب عبادت اور ریاضت کریں, اور اس موقع کو جو نا غنیمت جانیں اور اس کو بالکل ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں. نہ جانے زندگی وفا کرے یا نہ کرے, آئندہ سال تو بہت دور کی بات ہے, نہ جانے یہ پورے رمضان کس نے گزارنے. تو بس یہی میری گزارش تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں سے سب سے, کہ وہ رمضان المبارک کا ادب و احترام بالکل جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں اور اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات بنائیں. ماشاءاللہ. علامہ فرحان شیخ قادری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے, گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے اور خوب برکت عطا فرمائے. جو کچھ آپ نے ہمیں زکوٰۃ, روزہ, فدیہ, مسائل بتائے, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ مبین بھائی موجود ہیں. ناظرین, میں آج کی ٹرانسمیشن میں آخر کی طرف جا رہا ہوں. مبین بھائی کا یہ کلام ہوگا اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کل انشاءاللہ میں اسی طرح تجلیات رمضان کے ساتھ حاضر ہوں گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. مبین بھائی موجود ہیں. بس علامہ صاحب کا یہی پیغام ہے کہ رمضان صرف ابھی رمضان نہیں ہے, آپ نے پورے سال ہی رمضان کو رمضان سمجھنا ہے, رمضان جیسا ہی گزارنا ہے. اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے اطوار سنواریے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکت عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آج بڑی رات ہے, ابھی وقت باقی ہے. جو اب آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, علامہ صاحب کی بھی یہی استدعا ہے کہ آپ عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں, درود و سلام کا اہتمام کریں. انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں عطا ہوں گی. مبین صدیقی صاحب, فرمائش ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ یہ ہے کہ ایک سلام کا کلام اور ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں, ٹھیک, اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اور میری جو فرمائش تھی میں
اس حوالے سے اس کا ایک شعر میں پڑھ لوں گا، پھر فرمائش بھی ہو جائے گی اور آپ کی حاضری بھی ہو جائے گی. آپ ایک شعر جو کلام لے رہے ہیں جی اس کا جلدی سے آپ شامل کریں، اور پھر آخر میں سبز گنبد والے میں، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہماری بات تو پوری نہیں ہوئی، آپ نے ہماری تو ہمارا تو نام ہی نہیں لیا، ہمیں تو دیکھا ہی نہیں. یوں سمجھے کہ اس میں آپ کی باری لکھی ہوئی ہے. ہاں سلام تو پیش بس کرنے کے حوالے سے. یہ مقدر کے فیصلے. کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی پوری ٹیم کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. دعائیں مل رہی اللہم ہیں، آمین. اللہ تعالی ہم کو جل حرمین کی حاضریاں عطا فرمائے. جزاک اللہ. کامران شیخ بھائی، مختار بھائی، عتیق بھائی اور کاشف بھائی کی طرف سے السلام علیکم. بہت ہی پیاری نشست چل رہی ہے ماشاء اللہ. بہت شکریہ کامران شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. ہمارے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ. بہن آپ کو بھی حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے. میں سلام کے ہی جی. دو اشعار پیش کر جی رہا ہوں. جناب خالد نقشبندی ٹھیک کا کلام ہے. ارشاد عطا ہو. دو عالم کے آقا سلام علیکم نبی مسیحا سلام علیکم دو عالم کے آقا سلام علیکم تیرے نور سے ہے ہر ایک حسن پیدا تیرے حسن پر ہے خدا بھی ہے شیدا تیری ذات اقدس میں کونین ہے گم دو عالم کے آقا سلام علیکم نبی مسیحا سلام علیکم تیری نکہت زلف کا نام جنت نگاہ کرم ہے ادائے سخاوت سکھایا ہے تم نے گلوں کو تبسم دو عالم کے آقا سلام علیکم نبی مسیحا سلام علیکم دو عالم کے آقا سلام علیکم تم ہی تو خالد کا دین اور ایمان تم ہی تو ہو اللہ کا خاص احسان تم ہی روح نغمات کیف ترنم دو عالم کے آقا سلام علیکم نبی مسیحا سلام علیکم. ماشاء اللہ خوبصورت انداز سے خالد صاحب کا لکھا ہوا مقبول بارگاہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. میں
جو ہم سے فرمائش کی ہے اے سبز گنبد والے، اس کے دو اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آخر میں انشاءاللہ علامہ فرحان شیخ قادری صاحب دعا فرمائیں گے، اور خصوصی دعا ہوگی ہمارے خرم شیخ صاحب کے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے ہمارے ناظرین اور سامعین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، حضور کے تمام ہی امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، تیرے در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے رونے سابر، ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا اللہ عز و جل تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم، پاک پروردگار، ہم تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما،
ہمارے آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب کریم رمضان المبارک میں ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی، مولا کریم ہم نے روزے رکھے، یا رب کریم تراویاں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، تلاوت کلام مجید کی، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا کریم ان تمام کے ادا کرنے میں اگر کوئی غلطی، بےدبی، ریاکاری ہو گئی ہو، مولا کریم اس کو اپنی رحیم کریم سے معاف فرما دے۔ یا رب کریم بقیہ جتنے ایام باقی ہیں، مولا کریم ان سب ایام میں ہمیں خوب عبادت، صحت و تندرستی کے ساتھ پورے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو عرضی سماوی تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم جو کچھ بھی کار خیر پیش کیا گیا ہے، مولا کریم آج تک کی ہماری عبادت ہے، آج کی مبارک محفل دعا ٹرانسمیشن کے، دعا ایکو ساؤنڈ کی طرف سے اور دعا پروڈکشن کی جانب سے تجلیات رمضان جو یہ پیش کر رہے ہیں، مولا کریم ان کی تمام کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم ان سب کا ثواب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، صدیقین، شہداء احد، شہداء بدر، شہداء کربلا وہ تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص اس ماہ مبارک میں جتنے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اولیاء کرام کے اعراض سے بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہن، اور یا رب کریم جتنے بھی بزرگان دین ان سب کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ بالخصوص دعا فرمائے حافظ ذکی صاحب کے بھائی الیاس صاحب کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر کرم فرمائے۔ یا اللہ عز و جل وہ جتنے بھی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو نشریات کو دیکھ رہے ہیں، سننے والے بہن بھائی ہمارے ساتھ دعا میں جہاں کہیں بھی حاضر ہیں، مولا کریم ان کی دل جائز تمنا مراد آرزو پوری فرما۔ بالخصوص دعا فرمائے دعا پروڈکشن کے انتظامیہ کے لیے، اور بالخصوص ہمارے جناب محمد خرم شیخ صاحب کے لیے، ان کے جو والدین جو اس دنیا فانی سے رخصت کر چکے ہیں، ان کو اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا رب کریم دیکھنے سننے والوں میں دعا میں جتنے بھی لوگ حاضر، ان سب کے والدین کو اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب کریم یہ ممکنہ شب قدر ہے، یا رب کریم شب قدر کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو متمتع فرما۔ یا رب کریم تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ یا رب کریم جتنے نمازی بھائی ہیں ان سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی، پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں برکت وسعت عطا فرما۔ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو تابع فرما بردار بنا، جو مقروض ہیں انہیں بارکر سے سبک دوشی عطا فرما، جو بیجا مقدمات میں گھرے انہیں خلاصی عطا فرما۔ بالخصوص دعا فرمائے یہ جو دہشت و وحشت والا ماحول پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس کو امن و سکون والا ماحول بنا دے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اس کرونا وائرس کے اندر یا جو بھی بیماری میں مبتلا ہیں، یا رب کریم ان سب کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ و مدینہ شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ ہمارے کامل بھائی، مبین بھائی، خرم بھائی ان سب کو دارین کی بھلائیاں عطا فرما، دینی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے بھی لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أسألك إيمانا كاملا
ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تجلیات رمضان تجلیات رمضان تجلیات رمضان تجلیات رمضان